اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما رانا ثناءاللہ اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اپنے لیڈر ایک ایسے نجات دہندہ لیڈر کے طور پہ میاں نواز شریف کو ویلکم کہنے اور ان کی منتظر ہے کہ جب جب بھی پاکستان پہ کوئی مشکل وقت آیا، پاکستان کی رہنمائی کے لیے قوم کو ضرورت پڑی، وہ 98 جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان پہ ایک مشکل وقت کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی کہ کوئی مسلمان ملک ایٹمی قوت نہیں بن سکتا، پوری قوم کو اور پاکستان کو، مسلمان امہ کو ایک چیلنج درپیش ہوا، تو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے لیڈر میاں نواز شریف نے نہ صرف پاکستان اور پاکستانی قوم کو سرخرو کیا، باوقار کیا، سر بلند کیا، بلکہ پوری مسلمان امہ کو اپریل 2022 میں ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوتے، حکومت کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ووٹ آؤٹ نہ کیا جاتا۔ وہ کیفیت اور ان مشکلات میں پاکستان کو، پاکستان کی قوم کو دوبارہ ایک ایسے آزمودہ لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو دوبارہ سے پاکستان کو جو ہے وہ ٹریک پہ لے کے آئے، پاکستان کو ان مشکلات سے باہر نکالے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی ریکویسٹ پہ میاں نواز شریف صاحب نے دوبارہ آ کے اپنی جماعت کو لیڈ کرنے اور قوم کو ایک امید دینے اور اس امید کو یقین میں بدلنے کا عزم لے کے وہ 21 اکتوبر کو جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ لاہور میں مینار پاکستان پہ جو ہے وہ ان کا خطاب اور استقبال کے لیے وہاں پہ پورے پاکستان سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، بلوچستان سے، KPK سے، سندھ سے، ہر گلی ہر محلے سے لوگ انشاءاللہ تعالی اس دن لاہور پہنچیں گے۔ بنیادی طور پہ لاہور سٹی جو ہے وہ میزبان ہے، میاں نواز شریف کا بھی، اپنے قائد کا بھی، اور جو باہر سے مہمان آئیں گے ان کا بھی۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ لاہور ڈسٹرکٹ ڈویژن کی ہے، جس میں شیخوپورہ، ننکانہ اور قصور اضلاع آتے ہیں۔ لاہور ڈسٹرکٹ ڈویژن یا ان اضلاع کی قیادت جو ہے وہ اس وقت میرے ساتھ دائیں اور بائیں موجود ہے۔ یہ وہ ذمہ داران ہیں جو انشاءاللہ تعالی لاہور سٹی کے ساتھ مل کے میزبانی کا فرض بھی نبھائیں گے، اور اس فرض کو نبھانے کے ساتھ ساتھ استقبال میں بھی ان کا حصہ جو ہے لاہور کے بعد سب سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ باقی اضلاع اور باقی ملک کے طول و عرض سے لوگ اپنی اپنی بساط کے مطابق انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے، اور جو خطاب ہوگا میاں نواز شریف صاحب کا وہ یہاں پہ موجود جلسہ گاہ میں لوگ براہ راست سنیں گے،
اور اس جلسہ کو یقیناً میڈیا جو ہے وہ لائیو کور کرے گا، اور باقی ملک کے طول و عرض میں بھی اس دن میاں نواز شریف صاحب کو سنا جائے گا۔ میاں نواز شریف صاحب اس دن قوم کو نہ صرف امید دلائیں گے بلکہ اس امید کو یقین میں بدلنے کے لیے وہ راستہ اور اس طریقہ کار کا تعین بھی فرمائیں گے کہ جس پہ چل کے اس بحران، اس مشکل کو، جو کہ بہت بڑی مشکل ہے، پاکستان اس وقت کوئی شک نہیں کہ مشکل کا شکار ہے، لیکن یہ مشکل جو ہے یہ شاید 2013 کی مشکلات یا وہ عذاب جو لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کی صورت میں موجود تھا، شاید اس سے بڑی یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ اس کا تعین بھی فرمائیں گے، اپنا بیانیہ، اپنی پالیسی، اس کے اوپر بھی وہ اظہار خیال کریں گے، اور اس کا جو مرکزی نقطہ یا محور ہوگا وہ پاکستان ہوگا۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں اس میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اپنا مینیفیسٹو بھی دے گی، اس میں تمام چیزوں کو جو ہے وہ کور کیا جائے گا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی جدوجہد اور میاں نواز شریف کی واپسی کا جو مرکزی جو محور ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام ہیں، اور عام آدمی کی مشکلات اور عام آدمی کی زندگی کو آسان کرنا ہے۔ میں جو لاہور ڈسٹرکٹ ڈویژن کی جو قیادت یہاں پہ موجود ہے، میں ان کا اپنی طرف سے بھی اور جماعت کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں پوری طرح سے پرامید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ذمہ داری انہوں نے لی ہے اس کو بھرپور انداز سے جو ہے وہ پورا کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس بارے میں جو بھی ڈیٹیلز ہے اس کو بھی جو ہے وہ طے کریں گے۔ تو آپ احباب کا بہت شکریہ۔ میں ایک عرض کروں گا کہ جو بھی آپ نے کویشچن مجھ سے یا میرے ساتھ جو لاہور ڈویژن کے قائدین بیٹھے ہیں ان سے کریں۔ ایک تو آپ جو کویشچن جس سے کریں وہ ڈائریکٹ کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو مقصد بیان کیا ہے یا جو آج کی ہماری میٹنگ کا ایجنڈا ہے، آپ کے کویشچنز انہی سے متعلق ہوں تو زیادہ مناسب ہے۔ اچھا راز صاحب، ایک تاثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ اگریسو بیانیہ لے کر چل رہی تھی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بڑا بھرپور بیانیہ تھا، لیکن کچھ ٹائم سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملات طے پا گئے ہیں جس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو گفتگو کرتی تھی نون لیگ کی قیادت اسے بیک فٹ پہ چلی گئی ہے۔ کیا کوئی ایسے معاملات طے پائے آپ کے؟ یہ بالکل تاثر جو ہے وہ بے بنیاد ہے اور غلط ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اور عام آدمی کی فلاح و بہبود یہ ہماری جو ہے وہ اسٹرگل کا محور ہونا چاہیے، یا ہم اپنے دکھڑے لے کے بیٹھ جائیں کہ میرے خلاف جی فلاں نے پرچہ دیا تھا، مجھے فلاں نے جو ہے وہ جیل میں ڈالا تھا، میں فلاں آدمی کو جو ہے وہ اس کے خلاف مقدمہ کروں گا، میں فلاں آدمی کو جو ہے وہ پکڑ کے جیل میں بند کروں گا۔ یہ اسی چیز نے تو بٹھایا ہے ہمارا کہ میں بند کر دوں گا، میں اس کو بھی پکڑ لوں گا، میں اس کو بھی پکڑ لوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اگر 3.5 سال اس ملک میں نہ ہوتا، 3.25 سال، تو آج ہم اس مصیبت میں جو ہے وہ بیٹھے ہوتے۔ اسی انتقامی سوچ نے اور اسی پکڑ دکڑ کی سوچ نے کہ جی میں نے چھوڑنا ہی کسی کو نہیں ہے، میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، اس نے جو ہے وہ اس ملک کو اس جو ہے وہ دلدل میں دھکیلا ہے۔ اس ملک کو آپ اس سے نکالیں، یہ آپ کا ہمارا سب کا جو ہے وہ ملک ہے۔ پاکستان خوشحال ہوگا، پاکستان زندہ و پائندہ ہوگا تو سارا کچھ ہی ہوتا رہے گا۔ جنہوں نے ہمارے ساتھ یا ہمارے قائد کے ساتھ یا ہماری جماعت کے ساتھ جو ہے وہ تجاوز کیا ہے تو وہ ہمیں بھولے گا کوئی نہیں، کوئی جو ہے وہ کوئی نام ہمیں نہیں بھولے گا، یہ آپ فکر نہ کریں۔
وقت آنے پہ جو ہے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوں گے. لیکن اس وقت میاں نواز شریف جو ہے اگر قوم کے لیے امید لے کے نہیں آئے گا اور اس امید کو یقین میں نہیں بدلے گا اور ہم بھی وہی گردان جو 4.25 سال سب کو پکڑ لیں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے, اسی کے اوپر لگ جائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے بھی اور ملک سے بھی زیادہ واپس آ رہے ہیں. اور جو مسلم لیگ نواز کا ورکر ہے وہ خاصا چارج نظر آ رہا ہے. ابھی تک جو حفاظتی ضمانت ہے اس کے متعلق کیا سٹیٹس ہے, وہ کب تک لی جائے گی؟ اگر دیکھیں کہ وزیر داخلہ انہوں نے کہا ہے کہ جو میاں صاحب پاکستان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا. کوئی تصادم کی صورت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو ورکر کوئی ریٹیلیٹ کریں گے؟ وزیر داخلہ صاحب نے تو اپنے بیان سے کو میرا خیال ہے 10 مرتبہ رجوع کر لیا ہے. آپ ابھی تک اسی بات کو لے کے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے ان کی, اس کے متعلق سارے انتظامات سے مراد کہ ہماری لیگل ٹیم نے جو ہے وہ پوری تیاری کر لی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروٹیکٹیو بیل لے کے انشاءاللہ آئیں گے اور ریسیپشن کے بعد وہ عدالت کو سرنڈر کریں گے. رانا صاحب, لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ تھا مسلم لیگ نون کا, اب یہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے. میرا خیال ہے اپوزیشن آپ کی تو ساری جیلوں میں ہے, جو آپ کا مخالف میڈیا تھا وہ بھی آفیئر ہے, اور باقی بھی میدان خالی ہے سارا. تو یہ لیول نہیں, وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی آفیئر ہے یا کوئی اپنا جیل میں ہے. کوئی ہم نے تو کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنایا, کسی کے اوپر کوئی ہیروئن ڈالی ہے ہم نے, یا کوئی چرس کا ٹرک کسی کے اوپر ڈالا ہے ہم نے. معاملہ یہ ہے کہ یا کسی کے خلاف ہم کو مدعی بن کے سامنے آئے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی جو ہے, یا تو آپ ثابت کر دیں کہ 9 مئی انہوں نے ہمارے کہنے پہ کی ہے, اور 9 مئی سے پہلے جو جمعہ پارک میں ہوتا رہا ہے وہ ہمارے کہنے پہ ہوتا رہا ہے. وہ بھائی اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے, خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے کوئی یا کوئی بھی آدمی, میں ہوں آپ ہوں, یہاں پہ کوئی جرم کریں تو پھر مجھے اس لیے معاف کر دیجیے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کو ایک سازش کے تحت پاکستان کے دفاع پہ حملہ کیا گیا. پاکستان کا سب سے منظم ادارہ اور دفاع کا ذمہ دار ادارہ, اس ادارے کے اندر بغاوت میوٹنی کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. اگر یہ لوگ کامیاب ہو جاتے تو اس کے اتنے تباہ کن اثرات ہوتے. اگر خدا نہ خواستہ وہ بلڈ شیڈ جو ان لوگوں کی جو ہے وہ کے پیش نظر تھا, جس طرح سے یہ آپ مجھے بتائیں نا کہ نومبر میں لانگ مارچ, 29 کو ایک تعیناتی ہونی تھی اور 26 کو اسلام آباد کا گراؤ, انسانوں کا سمندر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی آپس میں سیکوینس نہیں ہے, یا قوم جو ہے وہ نہ سمجھ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا تھا. یہ سارا کچھ جس مقصد کے لیے ہو رہا تھا, اگر وہ مقصد جو ہے اگر اس میں یہ نعوذ باللہ کامیاب ہو جاتے تو شاید آج ہم اس صورت میں نہ بیٹھے ہوتے. یہ انہوں نے جرم کیا ہے, انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے, پاکستان کے دفاع کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں. اس کی معافی نہیں ہو سکتی, معافی نہیں ہونی چاہیے. وہ جو جرم جس نے جو کیا وہ فیس کرے. باقی جو لوگ ہیں وہ لڑیں الیکشن, ہم نے کسی کو نہیں روکا, نہ ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ جو کسی کو ہے وہ جو ہے وہ روکا جائے. باقی ہم کسی کو جو ہے وہ جیلوں میں بند کرنے یا ان کے خلاف مقدمات کرنے, بلکہ ہمارا تو ہم نے تو اس بات کو کبھی اس بات کو اس طرح سے بھی نہیں سوچا کہ ہم آگے یہ کریں گے وہ کریں گے. آگے بھی ہم سب سے پہلے پاکستان کو مضبوط کریں گے, پاکستان کو خوشحال کریں گے. اس کے بعد ٹھیک ہے, جو قانون جو راستہ ہے قانون کا وہ اپنے طور پہ احتساب ہو یا ادروائز ہو وہ لیتا رہے گا. تو جو لوگ 9 مئی کے حوالے سے جن لوگوں کے خلاف پروسیکیوشن چل رہی ہے, آپ اس کی ڈیٹیلز میں جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اس کا کچھ حصہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا, لیکن شاید سارا نہ لایا جا سکے. تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کنسیشن یا رعایت ہونی چاہیے. جی ایک ان سے لے لیں. جی
तंजीमी सतह की बात हो रही है तो नवाज शरीफ साहब को कोई रिपोर्ट चादरा के हवाले से रिपोर्ट की गई है। एक दूसरी बात ये कि क्या उनको बताया किसके हवाले से? चादरा के जलसे के हवाले से एक बात। दूसरी बात ये कि लाहौर में नून लीग की जो ग्रिप है क्या वो कम हो रही है, इस हवाले से कोई नवाज शरीफ साहब को रिपोर्ट की गई है? नहीं, देखें, तंजीमी तौर पे जो हमने स्ट्रेटजी अपनाई है, बाज़ लोग फिर उसके ऊपर भी गला शुरू कर देते हैं कि जी आप शायद ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। देखें, तंजीमी तौर पे लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो स्ट्रेस भी किया जाता है और थोड़ा बहुत बाज़पुश भी की जाती है। आखिर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही होता है। तो हमने जो टारगेट्स पीपी वाइज दिए हैं वो टारगेट्स हमारे वर्कर्स के हैं। अगर मिसाल के तौर पे किसी सूबाई हलके में 200, 500 या 1000 का टारगेट है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न में गालबन 2000 का है और लाहौर सिटी में 3000 का है, 3400 का है। ये जो है ये हमारे वर्कर्स के टारगेट है। यानी हम उस हलके के अपनी सूबाई तंजीम को और वहाँ पे जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है, हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आपने 200 वर्कर्स को लेके आना है, आपने उस हलके से 2000 वर्कर्स को लेके आना है। तो ये तंजीमी तौर पे हम इसको मुमकिन बनाएंगे। बाकी जो अवाम है, अवाम के ऊपर तो कोई किसी की पाबंदी नहीं है। लोग उस हलके से, यानी जिस हलके से हम 2000 या 3000 कह रहे हैं या 200 कह रहे हैं, उस हलके की आबादी जो है वो तकरीबन 4.5 लाख है। यानी एक सूबाई हलके की पॉपुलेशन 4.5 लाख है। एक कौमी असम्बली के हलके की आबादी जो है वो 9.5 लाख है। तो उस 4.5 लाख में से बाकी अवाम हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा। बाकी अवाम जो है वो हम अगर अपने टारगेट के मुताबिक 1000 वर्कर्स को लेके आते हैं तो वहाँ पे 2000, 4000, 10,000 आदमी अपने तौर पे भी आएंगे। तो उस बारे में जो है वो हमारी जो तंजीमी ग्रिप है वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला हम आपको लिस्टें तक भी शेयर कर लेंगे अगर आप इसकी ज़रूरत महसूस करें कि जिस हलके से 200 की ज़िम्मेदारी है, बाकायदा 200 की लिस्ट है हमारे पास, 500 की लिस्ट है, 1000 की लिस्ट है, 2151 लोगों की लिस्ट एक हलके से अभी कल जो है वो दोस्त ने यहाँ जमा करवाई है। एक एक आदमी का नाम है, उसका नंबर है, हम भी उनको फ़ोन पे चेक करेंगे, आप भी कर सकते हैं। तो ये हमारे वर्कर्स का मामला है। तो ये जो है ये ग्रिप जो है ये आपकी ऑब्ज़र्वेशन जो है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप खुद कहेंगे कि वो दुरुस्त नहीं है। ये ग्रिप पूरी तरह से मजबूत है। तंजीमी तौर पे जो टारगेट्स दिए गए वो हर हाल में मीट होंगे इंशाल्लाह ताला और हमारे दोस्त जो है वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये ज़िम्मेदारान जो मेरे दाएं बाएं बैठे हैं ये इसी मकसद के लिए बैठे हैं। एक मिनट बारी जी। आप नवाज शरीफ साहब के लिए हिफाजती बेल लेने जा रहे हैं। बाहर हल्के कह रहे हैं कि ये कैसी हिफाजती बेल है कि ना उसका कुछ पता चल रहा है कि कहाँ से ली जाएगी, ना मीडिया में बताया जा रहा है। और क्या इतनी आपको श्योरिटी मिल गई है कि नवाज शरीफ साहब को हिफाजती बेल मिल जाएगी तभी ये तमाम इंतजाम हो रहे हैं, या कोई बैकडोर से खलाई मखलूक की तरफ से कोई इशारा है? नहीं, हम ऐसे इशारों पे यकीन नहीं रखते और हमारी लीगल टीम और हमें अपने केस के जो फैक्ट्स हैं उसके पेश नज़र हमें पूरा यकीन है कि मियां नवाज शरीफ साहब बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं और उनके केस में इतनी सख्ती नहीं है कि हमें ये रिलीफ ना मिले। ऐसे रिलीफ जो है वो 20 लोगों को इससे पहले मिले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है बगैर किसी इशारे और किसी गारंटी के कि ये रिलीफ जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को मिलेगा। ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बार बार इशारा कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है तमाम सियासी जमातों को नहीं है और आप पर शायद इशारा कर रही है कि नून लीग को जो है वो दिया जा रहा है सिर्फ, और दूसरा वो ये भी कह रही है कि इलेक्शन फौरी होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है इस पर खामोश है कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए या नहीं। हम बिल्कुल खामोश नहीं हैं। हमने जिस दिन PMLN के वफद ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है, हमने भरपूर अंदाज में ये मुतालबा किया कि इलेक्शन जो है वो जितनी जल्द हो सकें वो करवाए जाएं
اور یہ صدر نون لیگ پنجاب رانا ثناء اللہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔